بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم مختلف جو لکھنے والے ہیں، شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، ان کے جو انداز تحریر ہے یا ان کی شاعری ہے اس کے اوپر تبصرے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے۔ تو آج جن شخصیت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے آج تبصرہ رکھیں گے وہ سید محمد جعفری ہیں، جن کی کتاب کے اندر پرانا کوٹ کے نام سے شاعری کا ایک نمونہ موجود ہے۔ عزیز طلبہ، سید محمد جعفری، ان کا شمار جو ہوتا ہے وہ اردو کے ممتاز شاعروں میں کیا جاتا ہے، اور ان کی شاعری کے اندر شائستگی اور تہذیب جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور انہوں نے طنز و مزاح کو ایک شریفانہ انداز جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دیا ہے، اور ادب کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو بھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ سید محمد جعفری کی جو شاعری ہے اس سے انسان کا جو حس مزہ ہے اس کو سکون ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اعلیٰ ادبی شان ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے۔ ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں ہم وہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو زبان و بیان جو ہے اس کے اوپر بے انتہا قدرت حاصل تھی، اور وہ اپنی بات کو ایسی روانی اور خوبصورتی اور سنجیدگی کے ساتھ اشعار کے روپ میں ڈھالنے پر قدرت رکھتے تھے کہ جو پڑھنے والا تھا شعر وہ بھی بے ساختہ طور کے اوپر مسکرانے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور ہنسنے کا ایک جو ہے وہ منظر پیش ہونے لگتا تھا، اور ماحول کے اندر ایک تازگی سی آ جاتی تھی، اور لوگوں کی حس مزہ جو ہے وہ مطلب جاگ جاتی تھی، بیدار ہو جاتی تھی، اور دیر تک وہ جو کیفیت تھی وہ طاری رہتی تھی، اور جس سے لوگ جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ، کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شتر بے مہار کھاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ساتھ تعمیری انداز بھی ان کی تحریروں کے اندر شاعری میں موجود ہے، اور یہ ان کی مزاحیہ شاعری کی ایک خوبی ہے کہ تعمیر انداز جو ہے وہ ان کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ مزاحیہ شاعری عام طور پر صرف مزہ پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسکرائیں یا قہقہ لگانے میں مجبور ہو جائیں، لیکن سید محمد جعفری کی جو مزاحیہ شاعری ہوتی تھی اس میں تعمیری مقاصد جو ہیں وہ بھی پوشیدہ ہوتے تھے، اور یہ کسی غلط رویے یا ناپسندیدہ چیز کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے تھے کہ ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی اصلاح کی بھی تحریک پیدا ہونے لگے۔ جیسے کہ یہ کہتے ہیں، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ قومیت پسندی جو ہے وہ بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہ ان کی مزاحیہ شاعری کی ایک خوبی بھی ہے، اور یہ اپنی شاعری کے جو موضوعات تھے اس کے لیے بیرونی یا غیر ملکی ادب کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ملک اور قوم کی جو نفسیات تھی اس کا مطالعہ کرتے تھے، اپنے وطن اور اپنے جو معاشرہ تھا اس کی عکاسی کرتے تھے، اور خود بھی کیونکہ وطن پرست تھے، اور ان کی شاعری جو ہے اس میں بھی قومیت کی آئینہ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتا تھا۔ جیسے کہ یہ کہتے ہیں، جاتا جس جگہ بھی کوئی تھرڈ ڈویژن، کہتے ہیں سب کہ کس لیے تو آ گیا ادھر، میں پاس ہو گیا ہوں مگر پھر بھی فیل ہوں، میں پاس ہو گیا ہوں مگر پھر بھی فیل ہوں، تعلیم کے اداروں کے ہاتھوں میں ایک کھیل ہوں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو صرف مزاحیہ شاعری جو ہے وہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ویسے ان کو شاعری کی جو تمام اصناف ہے اس پر عبور تو حاصل تھا، مگر انہوں نے صرف مزاحیہ شاعری کو ہی منتخب کیا ہے، اور معاشرے کے جو مسائل تھے ان کو مزاح کے انداز میں سامنے لائے ہیں، اور ایسے انہوں نے سامنے لائے ہیں کہ مسکرانے کے اوپر پڑھنے والے کو مجبور کر دیا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو مشاہدے کی جو وسعت ہے وہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم اور معاشرے کے مختلف مسائل جو ان کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، جو کہ ان کی مزاحیہ شاعری سے نمایاں بھی ہوتا ہے،
اور یہ سنجیدہ شاعری کر کے لوگوں کو اداس، رنجیدہ اور مایوس بھی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیگر جو شعراء ہیں ان کی طرح ایسا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو ہنسایا ہے، قہقہ لگانے پہ مجبور کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، ایک نیا انداز جو ہے یہ شاعری کے اندر متعارف کرایا انہوں نے۔ جیسے یہ کہتے ہیں، کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے، جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ تو اگر ہم ان کی جو شاعری ہے اس کا خلاصہ کلام دیکھیں تو اس میں ہمیں ان کا شمار جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ممتاز جو مزاحیہ شاعر ہیں ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا علم بہت وسیع تھا، مشاہدہ بھی بہت زیادہ ان کا کہنا چاہیے کہ عمیق تھا، اور ملکی اور عالمی مسائل سے یہ بخوبی واقف تھے، اور سیاسی واقعات پر بھی یہ اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی شاعری میں جو بھی موضوعات منتخب کیے ہیں اس میں مزاح کے ساتھ ساتھ تعمیری اور اصلاحی پہلو بھی نمایاں رکھے ہیں۔ ویسے ذاتی طور کے اوپر یہ روشن خیال اور ترقی پسند تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ خواہاں بھی نظر آتے تھے۔ اور ان کا جو انداز تھا لکھنے لکھانے کا وہ طنز و مزاح کے اوپر تھا، ہلکا پھلکا اور معلوماتی ہوتا تھا، اور ان کے اشعار جو ہیں وہ مقبول عام ہو کر ضرب المثل جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ جیسے کہ ان کا شعر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، میں یہ سمجھا کہ تپائی پہ گھڑا رکھا تھا، ہے آسمان کی گردش تقدیر میرے ساتھ، ڈگری ہے ایک گناہوں کی تحریر میرے ساتھ، میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا ویڈیو لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔